اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبة نصوحا قال اللہ تعالی ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد خرج عن الملة او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن اور بابرکت اجتماع، اس بابرکت اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے دو عنوان لے کے آیا ہوں، ایک ہے توبہ اور دوسرا ہے نماز۔ سورۃ تحریم کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے توبہ کرو جس طرح سے توبہ کرنے کا حق ہے۔ آج جب ہم نے حق کو چھوڑ دیا، آج ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ گناہ کا ازالہ کیا ہے؟ نیکی کرنا۔ گناہ کو ختم کرنا کیا ہے؟ نیکی کرنا۔ لیکن اس سب نیکیوں سے بڑا جو نیکی ہے وہ نماز ہے۔ آج نماز نہیں پڑھی جا رہی، لیکن نماز کے بڑے عذاب آتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کتنا عذاب ہوگا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جب کوئی شخص اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو رب کائنات اس کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بالکل اس کے معاف کر دیتے پورے۔ اللہ کہتا ہے میں مہربان رب ہوں، جب تک مشرق کی طرف سے چھوڑ کے مغرب کی طرف سے جب تک سورج طلوع نہ ہو اس وقت تک دعا آپ کی قبول ہوگی، توبہ آپ کی قبول ہوگی۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ خوف خدا رکھو اپنے لیے، اللہ کے دربار میں ٹھہر کر سستی نہ کیا کرو۔ جو سستی کرتے ہیں ان کے لیے رب کہتا ہے ویل ہے، جو کہ نماز ہی سرے سے نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ اگر یہاں کوئی ایک وڈیرا آ کر خان آ کر بوتار آ کر ہمیں 2-3 مرتبہ بلاتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں اور ٹھاٹ پوچھ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، کپڑے اچھے سے پہنتے ہیں، اچھی سی ٹوپی پہنتے ہیں، خود کو بنا سنا کر میک اپ شیک اپ لگا کر اس کے سامنے جاتے ہیں کہ بھئی اس کے سامنے جائیں، اچھے لگیں، پسند آ جائیں وڈیرے صاحب کو۔ تو خدا کے دربار میں جا کر آپ گدیلے سجیلے بن کر کیوں جاتے ہو اور وہاں جا کر سستی کیوں کرتے ہو؟ سجدہ ایک کیا نہیں دوسرے میں چلے جاتے ہو، رکوع سے اٹھا نہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ حاضر تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تارک فی الصلاۃ بھی دنیا میں ہیں، نماز میں چوری کرنے والے بھی دنیا میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تارک فی المال دیکھا ہے، ہم نے تارک فی جو آئینہ ذہب دیکھا ہے، تارک جو آئینہ ہم نے چاندی کے جو چور دیکھے ہیں، سونے کے چور دیکھے ہیں، مال دولت کے چور دیکھے ہیں، ہم نے اسباب کے چور دیکھے ہیں، لیکن نماز کا چور ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ چور کیسے ہوتا ہے یا رسول اللہ، نماز میں کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جب نماز شروع کرے گا تو نماز کے افعال کو پورا نہ کرے گا۔ اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیا، الحمد کو پورا پڑھا نہیں پڑھا، سورت پورا پڑھا نہیں پڑھا، رکوع میں چلا گیا، اب رکوع میں چلا گیا اور رکوع سے اٹھا نہیں سجدے میں چلا گیا۔ اور یاد رکھو ایک بات بتا دوں آپ کو، رکوع سے پورا سیدھا کھڑا ہونا فرض ہے، رکوع سے پورا سیدھا کھڑا ہونا فرض ہے۔ میں اپنے ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، وہ بھی ایسے کرتی ہیں، اکثر ایسے رکوع میں جاتی ہیں، اٹھتی نہیں بس چلے جاتی ہیں۔ لیکن عورت کے لیے
عذر ہے، عورت بالکل سیدھا نہ ہو سکتی ہے، عورت بالکل سیدھا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، لیکن مرد کو بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ عورت اگر تھوڑا اوپر اڑتی ہے پھر رکوع میں سجدے میں چلی جاتی ہے تو اس کے لیے عذر ہے، وہ جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے سختی سے کہا جاتا ہے کہ مرد بالکل سیدھا ہو، بالکل اس کو سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے یا رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے بعد جو کہ ہم قاعدے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اوپر، ہاں جی، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو پوری کھڑے انداز میں اطمینان کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پورا پڑھنا چاہیے، اور ایک سجدے میں جا کر دوسرے سجدے میں بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک روایت میں نے پڑھا، نبی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ایک سجدے میں جاتے، جب سجدے میں دوسرے سجدے کے لیے بیٹھتے تھے ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ نبی علیہ السلام دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، اتنا طویل نبی علیہ السلام وہاں بیٹھتے تھے، اور رکوع سے جب کھڑے ہو جاتے تھے اتنا طویل کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنا بھول گئے، لیکن نبی علیہ السلام جی بالکل سیدھا اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ رکوع اور سجدے کے درمیان رکوع سے کھڑے جاتے ہو اتنا کھڑا رہو کہ آپ 3 مرتبہ اطمینان کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکو، اور 2 سجدوں کے درمیان بھی اتنا بیٹھو کہ آپ اطمینان کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ کہہ سکو۔ آج جلد بازی ہو گئی ہے، بس فرض ادا کرنی ہے، اور بھائی تمہارا فرض تو اتر جائے گا لیکن اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو قیامت کے دن اس کا ثواب کی ضرورت ہے، آپ کو قیامت کے دن ثواب کی ضرورت ہے۔ فرض تو اتر جائے گا، آپ کا اللہ کا فرض ادا کر دیا ٹوٹا پھوٹا، لیکن کل قیامت کے دن اسی فرض کو کالے کپڑے میں بیٹھ کر تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا، لے اپنا ثواب، لے اپنا نماز جو تو نے ادا کی، جس طرح سے ادا کی تھی ویسے تجھ کو مل گئی ہے۔ قیامت کے دن تیرا عمل قبول نہ ہو تو کیا کرے گا؟ اللہ کے دربار میں جاؤ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، اور بھائی سارا دن تمہارے لیے 5 منٹ اللہ کے لیے نکالو، 5 منٹ صبح کی نماز کے لیے، 5 منٹ ظہر کی نماز کے لیے، 5 منٹ عصر کی نماز کے لیے، 5 منٹ مغرب کی نماز کے لیے، اور 5 منٹ عشاء کی نماز کے لیے نکال کر جاؤ سارا دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ایمان والے جب نماز ہو جائے، ہاں جی، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز ہو جائے تو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، میرے فضل کو تلاش کرو، جہاں تمہارا فضل رکھا ہوگا، جہاں تیری رزق رکھی ہوگی وہاں سے آپ کو ضرور ملے گی، اور میں خدا ہوں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا اپنے تجارت کو لغویات سے بچاؤ، کیونکہ لغویات سے بچانا تیرا کام ہے، واللہ خیر الرازقین، رزق میں برکت دینے والا میرا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا رزق میں برکت میں ڈالوں گا، تو نماز تو پڑھ۔ مولوی صاحب نماز کا ٹائم بچتا نہیں ہے، مولوی صاحب مصروف ہوں، مولوی صاحب دکان پہ کون بیٹھے گا، میں چلا جاؤں میں ریڑھی کون چلائے گا؟ او بھائی تیرے جانے کے بعد تیرے ریڑھی کو چلے گا کون؟ تیرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تیرے کاروبار کو سنبھالے گا کون؟ تیرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تیرے دکان پہ بیٹھے گا کون؟ تو کہتا ہے میں جاؤں گا میری روزی نہیں ہوگی، میرے بچے کیا کھائیں گے؟ تیرے جانے کے بعد تیرے بچے کیا کھائیں گے؟ تو ہمیشہ رہے گا اپنے بچوں کے پاس، تو ہمیشہ اپنے بچوں کو پالے گا، ہمیشہ ان کو رزق تو کھلائے گا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، کھولو سورت کا نام سورت ہود 12 سپارہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میں نے جتنے بھی چوپا ہیں، 2 پیری ہیں، 4 پیری ہیں، 100 پیری ہیں، 30 پیری ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر جانور ہیں، رب نے فرمایا ساروں کے رزق کے ذمہ دار میں ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ جا فرعون کو تبلیغ کر، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا کریم اگر میں جاؤں میرے اس خاندان کو، اس قبیلے کو کھلانے والا کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تو فکر نہ کر، میں خدا سب کو رزق دیتا ہوں، ٹھیک ہے تجھے ایک مشاہدہ کرواتا ہوں، تیرے سامنے ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہے، اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پہ ڈنڈا مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پہ ڈنڈا مارتے ہیں تو پتھر سے دوسرا پتھر نکلتا ہے، پھر اللہ فرماتے اضرب بعصاک الحجر،
پھر مارو تو پھر مارتے ہیں، دوسرے پتھر سے تیسرا پتھر نکلتا ہے۔ جب اللہ کریم پھر فرماتے ہیں اضرب بعصاک الحجر، پھر مارتا ہے پتھر پہ، تو اس پتھر سے تیسرے پتھر سے ایک کیڑا نکلتا ہے، جس کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ دیکھ، ایک دنیا کے اندھیرا اور 3 پتھروں کے اندھیرے میں اس کیڑوں کو میں سبز گھاس کھلا سکتا ہوں، کیا ایک اندھیرے میں تیرے قبیلے کو، تیرے جانوروں کو میں نہیں کھلا سکتا؟ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو۔ رزق کھلانے والا اللہ کی ذات ہے بھائی، تم یہ نہیں سمجھو کہ میں دکان کو چھوڑوں گا میرے رزق میں اندر نقصان ہوگی۔ تم دکان پہ 24 گھنٹہ بیٹھو، تیرے تقسیم میں، تیرے تقدیر میں جتنی رزق لکھا ہوگا وہی اتنی رزق ملے گی۔ 1 روٹی تیرے رزق ہے تو 1 روٹی ملے گی آپ کو، 2 روٹی لکھی ہوئی ہے تو 2 روٹی ملے گی آپ کو، 5 روٹیاں لکھی ہوئی ہیں تو 5 روٹیاں ملیں گی آپ کو، اگر دال لکھی ہوئی تو دال ملے گی، آلو لکھی ہوئی تو آلو ملے گی۔ ایسے نہیں کہ آپ کے لکھے ہوئے دال ہے اور آپ کو گوشت مل جائے، نہیں ہو سکتا۔ تیرے تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہی مل سکتی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کریم نے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا دعائیں تقدیر بھی تبدیل کرتی ہیں، اور دعا اس وقت تم مانگو گے جب نماز پڑھو گے نا، جبکہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو دعا کیسے مانگو گے؟ عزیزان محترم، اللہ کریم سے دعا رب العالمین سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار پڑھو، توبہ کرو، صبح کو استغفار پڑھو۔ ایک عمل بتا دو آپ لوگوں کو، جو شخص کہتا ہے کہ میں مرنے کے وقت میرا چہرہ چمکے 14ویں کی چاند کی طرح، میں اسے کہتا ہوں کہ نماز پڑھ اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ استغفار پڑھ، اور 100 مرتبہ صبح کو استغفار پڑھ، 100 مرتبہ شام کو استغفار پڑھ۔ مرنے کے وقت تجھے کلمہ نصیب ہوگا اور تیرا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا، اور کل قیامت کے دن تو اٹھے گا بھی تیرا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔